رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ لاہور کی خالی سڑکوں پر ہوا میں نمی اور خوف گھل چکا تھا۔ ایک کار تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ اس میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، ہینا۔ چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف۔ اس کے موبائل پر ایک میسج آیا: اگر تم نے سچ نہ بولا تو تمہارے ابو کی ویڈیو میں نے میڈیا کو بھیج دینی ہے۔ یہ میسج ریحان کا تھا، وہ شخص جو کبھی اس کا دوست تھا، اب اس کی زندگی کا خوف بن چکا تھا۔ ہینا جیسے ہی پرانے ویران گودام میں داخل ہوئی، وہاں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ریحان وہاں بیٹھا تھا، سامنے کیمرے لگے تھے اور گھڑی کی سوئیاں 3 گھنٹے کی گنتی شروع کر چکی تھیں۔ ہینا، تمہیں بس 3 گھنٹے میرے ساتھ گزارنے ہیں، سچ بول دو ورنہ سب کچھ ختم۔ ہینا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ریحان، میں کہہ چکی ہوں، میرے ابو بے قصور ہیں۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ ریحان نے ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا۔ سامنے ایک ویڈیو چلی، ایک قتل کی فوٹیج۔ ظاہر ریحان کا بھائی زمین پر گرا ہوا تھا اور پس منظر میں ہینا کے والد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہینا چیخ اٹھی، یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے۔ 3 سال پہلے ریحان کا بھائی ظاہر ایک رات پراسرار حالات میں قتل ہوا تھا۔ پولیس نے فائل بند کر دی، حادثہ قرار دے دیا گیا، مگر ریحان نے خود تفتیش شروع کر دی۔ اسی دوران اسے ایک پرانا CCTV کلپ ملا جس میں ہینا کے والد ایک ویران گلی میں ظاہر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ریحان نے سمجھا کہ قاتل وہی ہے، مگر حقیقت کوئی اور تھی۔ ان 3 گھنٹوں کے دوران ریحان کے علم میں نہیں تھا کہ گودام کے باہر پولیس اور ایک خفیہ ایجنٹ سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ ایجنٹ دراصل ہینا کے کہنے پر کیس دوبارہ کھول چکے تھے۔ ریحان نے ہینا کو دھمکایا، بس ایک جھٹکا اور میں تمہارے ابو کو قاتل ثابت کر دوں گا۔ ہینا نے آہستہ کہا، ریحان تم سچ جاننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے سنو۔ ہینا نے لرزتی آواز میں بتایا، ظاہر کی موت میرے ابو نے نہیں، میرے چچا نعیم نے کی تھی۔ وہ اسمگلنگ کرتے تھے، ظاہر نے ان کی غیر قانونی ڈیل پکڑ لی تھی۔ اسی رات میرے ابو ظاہر کو بچانے گئے تھے، مگر چچا نے دھکا دے کر اسے نیچے گرا دیا۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ہینا نے ایک USB نکالی، یہ CCTV کی اصل فوٹیج ہے۔ تمہاری ویڈیو جعلی ہے جو میرے چچا نے ایڈٹ کروا کر تمہیں دی تھی تاکہ تم ان کے لیے بدلہ لو۔ ریحان نے وہ ویڈیو دیکھی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ اصلی قاتل ہینا کا چچا تھا، جس نے 2 خاندانوں کو دشمن بنا دیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، پولیس اندر داخل ہوئی۔ انسپکٹر نے چلاتے ہوئے کہا، نعیم صاحب آپ گرفتار ہیں، ظاہر احمد کے قتل، دھمکی اور بلیک میلنگ کے جرم میں۔ ریحان نے مڑ کر دیکھا، پیچھے وہی شخص کھڑا تھا جسے وہ ہمیشہ عزت سے انکل کہتا تھا۔ چچا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ریحان تم بھی اسی کھیل کا ماہر تھے۔ انسپکٹر نے اسے ہتھکڑی پہنائی اور سب کے سامنے لے گیا۔ ریحان نے ہینا کی طرف دیکھا، میں نے تمہیں اذیت دی، تمہیں مجرم سمجھا، مگر تم تو خود مظلوم تھی۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ محبت جب شک میں بدل جائے تو جرم سے بھی خطرناک بن جاتی ہے۔ چند دن بعد ریحان نے پولیس کے ساتھ تعاون کیا اور ہینا کے چچا کو عدالت میں مجرم ثابت کر دیا گیا۔ ریحان نے ہینا سے معافی مانگی، مگر ہینا نے صرف اتنا کہا، معافی الفاظ سے نہیں اعمال سے مانگی جاتی ہے۔ ریحان نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور پولیس اکیڈمی جوائن کر لی تاکہ دوسروں کے لیے انصاف کا ذریعہ بن سکے۔ 3 گھنٹے کا راز ختم ہوا، مگر ان 3 گھنٹوں نے ایک جرم کو بے نقاب کیا، ایک نفرت کو مٹا دیا اور ایک سچ کو زندہ کر دیا۔ کبھی ظاہری ثبوتوں پر فیصلہ نہ کرو، ہر جرم کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی میں ایک سچ چھپا ہوتا ہے جو صرف انصاف والے دل کو دکھائی دیتا ہے۔ وہ رات جس نے ہینا کی زندگی بدل دی، وہ صرف تفتیش اور حقیقت اشکار ہونے تک محدود نہ رہی۔ کئی ہفتوں بعد عدالت کے باہر اور سڑکوں میں شور تھا، مگر ہینا کے اندر ایک خفقان تھا، ایک خلا رہ گیا جسے لفظ پورا نہ کر سکتے۔ ایک دن ہینا جب گھر سے باہر گئی تو اس کے ساتھ ایسا برا واقعہ پیش آیا کہ اس کی روح کانپ اٹھی۔ 2-3 نامعلوم افراد نے گودام کے قریب اسے روک لیا۔ مقصد واضح تھا، اسے چپ کروانا، خوف زدہ کرنا اور جان سے مار دینے کی نیت۔ انہوں نے اسے سختی سے زخمی کیا اور پھر وہاں لاش جیسی حالت میں چھوڑ گئے، جیسے کوئی چیز جو زندہ ہو کسی نے فنا کر دی ہو۔ ہینا کی آوازیں خاموش ہو چکی تھیں، مگر قسمت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی طرح گلی میں ایک آدمی گزر رہا تھا، ایک سیدھا سادہ مگر بے حد حساس چہرہ جس کی آنکھوں میں ہمدردی کی روشنی تھی۔ لوگ اس کا نام عقلاً کہتے تھے عمران۔ وہ شہر میں اپنی خود بنائی جھوٹی سی طبی امداد ٹیم چلاتا تھا، اکثر رات کے وقت گلی کوچوں میں پھرتا کرتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ عمران نے ہینا کو زمین پر پڑا پایا، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اس نے فوراً پاس میں موجود قریبی ہسپتال کو فون کیا، خود ہینا کے سر کے نیچے کپڑا ڈال کر زخموں پر دھیان دیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ وہ فرشتہ نہ صرف اس لمحے آیا بلکہ ہینا کے لیے آئندہ دنوں میں امید کا مینار بن گیا۔
ہینا اسپتال پہنچی، تبھی معائنے سے ثابت ہوا کہ وہ شدید تشدد سے گزری ہے، مگر ڈاکٹروں نے بروقت علاج کر کے اس کی جان بچا لی۔ پولیس نے فوراً کیس کھولا اور نزدیکی CCTV، موبائل لوکیشن اور شواہد اکٹھے کیے۔ عمران نے بھی پولیس کو تمام ممکن مدد دی، چونکہ وہ حادثے کے قریب سے گزر رہا تھا اور اس نے ابتدائی طبی امداد دی تھی۔ اس کی گواہی قیمتی ثابت ہوئی۔ تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ حملہ ور محض اجنبی نہیں تھے، وہ ایک گروہ کا حصہ تھے جنہوں نے شہر کی کالی سرگرمیوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ ان افراد نے ہینا کو جان سے مارنے کی نیت سے چھوڑ دیا تھا تاکہ واقعہ لاپتہ یا خفیہ رہے، مگر عمران کے بروقت مداخلت اور پولیس کی محنت نے قاتلانہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ عمران صرف ایک گواہ نہیں رہا، وہ ہینا کی بحالی میں مرکز بن گیا۔ اس نے ہینا کے لیے ایک محفوظ کمرہ مہیا کیا، طبی اخراجات کا بندوبست کیا اور اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گیا۔ وہ ٹراما سے نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ عمران نے اکثر روز ہینا کے پاس بیٹھ کر خاموشی میں چائے پلائی، اسے سنبھالا اور جب وہ گھبرا جاتی تو ایک مضبوط کندھا دیا۔ وہ فرشتہ جس نے ہینا کو زندگی کی طرف کھینچا۔ عمران نے ہینا کو کہا، تہمت اور تشدد انسان کو ٹوٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں، مگر شفا ممکن ہے اگر آپ کو مدد ملے۔ ہینا کو پہلی بار لگا کہ کوئی اس کی بات سن رہا ہے، بغیر کسی الزام یا قصور کے۔ چشمہ انصاف کی آنکھوں سے اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، اپنے زخموں، ڈر اور اس رات کے مناظر کو بیان کیا۔ اس درد نے حقیقت کو بے پرواہ مانگنے والوں کے سامنے لایا اور تفتیش کے لیے نئی روشنی بنی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا، عدالت میں شہداء پیش کیے گئے، ہسپتال کی رپورٹس، عمران کی گواہی، فوٹیج اور موبائل لوکیشن سب اکٹھے کر دیے گئے۔ CCTV جرم جتنا سنگین تھا، شواہد اتنے ہی واضح ثابت ہوئے۔ عدالت نے جرم کی نوعیت اور شہادتوں کی روشنی میں سخت سزا سنائی۔ کچھ ملزمان کو طویل مدت قید ہوئی اور کچھ پر جرمانے اور قانونی پابندیاں لگائیں۔ ہینا نے عدالت میں مضبوطی سے کھڑے ہو کر بیان دیا، اس کی آواز میں پہلے جیسا خوف کم تھا، اس کے اندر ایک آہستہ مگر مستقل عزم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ انصاف ہو، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے جو ایسے جرائم کا شکار بنے تھے۔ عدالت جیت کر بھی ہینا کا سفر ختم نہ ہوا۔ زخم وقتی طور پر بھر گئے، مگر دل کے زخم وقت اور حمایت سے بھر جاتے ہیں۔ عمران نے اسے ایک ریکارڈنگ گروپ سے ملوایا جہاں دیگر بقا پانے والے لوگ اپنی کہانیاں سناتے، اور ہینا نے احساس کیا کہ وہ اکیلی نہیں۔ وہ آہستہ سے روزمرہ کی زندگی کی طرف لوٹی، چائے کی دکان پر ٹہلنا، کتابیں پڑھنا اور دوبارہ سے لکھنا شروع کیا، اپنے اندر کے احساسات کو قلم سے نکالنا۔ اس کے الفاظ نے بعد میں کئی متاثرہ خواتین کی مدد کی۔ عمران اس کے لیے وہ دوست بن گیا جو ہر صبح ایک پیغام بھیج کر پوچھتا کیسی ہو، چھوٹی سی باتیں مگر بڑی امید دلانے والی۔ ریحان بھی تبدیل ہوا، اس نے ہینا سے کیے گئے ظلم اور اپنی شبہات کا اعتراف کیا۔ پولیس نے ساتھ مکمل تعاون کیا اور اس نے اپنی غلطیوں کا قیمت ادا کرنے کے لیے معاشرتی خدمات شروع کیں۔ وہ اپنے اندر کی نفرت کو بدل کر انصاف کے راستے پر چل پڑے۔ اس نے اپنی توانائی کا استعمال ان لوگوں کی مدد میں لگایا جو نظام انصاف تک رسائی نہ رکھتے تھے۔ یہ کہانی خوزرین سی سے شروع ہوئی مگر ختم ایک روشنی والی شام میں ہوئی جہاں عدالت نے انصاف دیا، ایک فرشتے نے زندگی بچائی اور ایک خواتین نے اپنے زخموں سے اٹھ کر دوبارہ جینا سیکھا۔ ہینا نے سیکھا کہ شفا ممکن ہے بشرطے معاشرہ حمایت کرے، قانون مضبوط ہو اور انسانیت زندہ رہے۔ جرم کا مقابلہ صرف قانون سے نہیں بلکہ سماجی حمایت، ہمدردی اور مضبوط اداروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ مرہم بن کر سامنے آتے ہیں وہ کبھی کبھار فرشتے ثابت ہوتے ہیں۔ بقا کا راز خاموشی میں نہیں بول کر اور انصاف کے لیے کھڑے ہو کر ہوتا ہے۔ ہینا کی زندگی اب نسبتاً پرسکون تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد وہ ایک NGO میں کام کرنے لگی تھی جو ظلم و تشدد کا شکار خواتین کی مدد کرتی تھی۔ لوگ اب اسے حوصلے کی علامت کہتے تھے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہمیشہ زندہ تھا، عمران آخر کون تھا؟ وہ شخص جو اتنا وقت، اتنی محنت اور اتنی ہمدردی کے ساتھ اس کی مدد کر رہا تھا مگر کبھی اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن NGO کے دفتر میں ہینا ایک کیس فائل دیکھ رہی تھی۔ اس میں ایک پولیس رپورٹ تھی، ایک پرانے اغوا کیس کی۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ لرز گئے۔ تصویر میں موجود شخص وہی تھا، عمران، لیکن رپورٹ کے مطابق اس کا اصل نام کامران مالک تھا جو 5 سال پہلے غیر قانونی اسمگلنگ اور ایک پولیس مقابلے کے مقدمے میں
مفرور قرار دیا گیا تھا۔ ہینا کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران یعنی کامران ایک مفرور مجرم؟ اس رات ہینا نے عمران کو بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون چہرے کے ساتھ آیا۔ ہینا نے فائل اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا نام کامران ملک، پولیس مقابلہ، اور تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ عمران نے لمبی سانس لی۔ یہ سب سچ ہے مگر مکمل سچ نہیں۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ 5 سال پہلے میں ایک گروپ کا حصہ تھا جو انسانی اسمگلنگ کرتا تھا۔ میں ان کے لیے گاڑیاں اور لوگوں کو نقل و حمل کے لیے لے جاتا تھا مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ معصوم لڑکیوں کو بیچ رہے ہیں۔ جب مجھے حقیقت پتہ چلی میں نے بغاوت کی اور تب انہوں نے میرے خلاف جھوٹا کیس بنا دیا۔ ہینا خاموش رہی۔ عمران نے آگے کہا، اس رات جب میں نے تمہیں زخمی حالت میں پایا میں جانتا تھا کہ وہی لوگ تمہیں مارنے آئے تھے، وہی نیٹ ورک جس سے میں ایک زمانے میں وابستہ تھا۔ میں نے تمہیں بچایا کیونکہ تم پر وہی ظلم ہونے والا تھا جو میں برسوں پہلے دیکھ چکا تھا۔ ہینا کو یقین تو آ گیا مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عمران نے بتایا کہ وہ نیٹ ورک اب بھی سرگرم ہے اور انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہینا زندہ ہے اور عمران بھی۔ وہ اب ہمیں دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ NGO کی بلڈنگ کے باہر کچھ مشکوک گاڑیاں دیکھی گئیں۔ رات کے وقت نامعلوم کالز آنے لگیں اور ایک دن ہینا کے فلیٹ کے دروازے پر خون سے لکھا ہوا ایک پیغام ملا، سچ بولنے والوں کا انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ریحان، جو اب پولیس میں تھا، واپس کہانی میں داخل ہوا۔ اس نے ہینا اور عمران دونوں کو پروٹیکشن دینے کی پیشکش کی مگر عمران نے انکار کر دیا۔ یہ میری جنگ ہے، میں نے جس گندگی میں قدم رکھا اسے خود صاف کروں گا۔ ریحان نے کہا، یہ اب صرف تمہاری جنگ نہیں، ہینا اب انصاف کی علامت ہے اور تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا اس نیٹ ورک کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ عمران نے اپنا پرانا رابطہ استعمال کیا، نیٹ ورک کے ایک ایجنٹ سے ملاقات طے کی اور ہینا نے خفیہ طور پر سارا مکالمہ ریکارڈ کرنے کی ذمہ داری لی۔ رات کے اندھیرے میں ایک پرانے گودام میں ملاقات ہوئی، وہی جگہ جہاں کبھی ہینا کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نیٹ ورک کا سرغنہ وہاں آیا، فیضان ملک، عمران کا پرانا بوس۔ فیضان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کامران یا عمران، تمہیں لگا کہ ہم بھول جائیں گے؟ عمران نے آہستہ کہا، میں بھولا نہیں، اس لیے لوٹا ہوں۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ ریحان اور پولیس ٹیم پہلے سے گاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ ایک شدید مقابلہ ہوا، فیاض کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اور یوں 5 سالہ نیٹ ورک کا خاتمہ ہو گیا۔ صبح جب سورج نکلا ہینا اسپتال کے کمرے میں جاگ رہی تھی۔ عمران کو معمولی چوٹیں آئی تھیں مگر وہ محفوظ تھا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم دونوں آزاد ہو، قانون نے تمہیں مجرم نہیں ہیرو مانا ہے۔ عمران نے ہینا کی طرف دیکھا، تم نے مجھے دوبارہ انسان بنایا ہینا، میں فرشتہ نہیں تھا مگر تم نے مجھے بننے کا راستہ دکھایا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی فرشتے گناہوں سے نکل کر ہی نجات پاتے ہیں، سچائی کبھی بھی دفن نہیں ہوتی۔ جرم چاہے کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، انصاف کی روشنی آخرکار اندھیروں کو چیر دیتی ہے اور بعض اوقات سب سے بڑے فرشتے وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں خود گناہ گار رہے ہوں۔ کہانی اب لاہور کی گلیوں سے نکل کر دبئی، استنبول اور لندن کے خفیہ رستوں تک جا پہنچی تھی۔ فیاض ملک کی گرفتاری کے بعد ایسا لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے مگر پولیس کے ڈیٹا بیس سے ایک انکشاف سامنے آیا۔ فیاض کے فون سے ایک انٹرنیشنل نمبر پر مسلسل رابطے ہو رہے تھے۔ وہ نمبر کسی گروپ نامی تنظیم سے منسلک تھا، ایک خفیہ نیٹ ورک، DNC ورک جو انسانی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور سیاسی بلیک میلنگ میں ملوث تھا۔ عمران اب ایک خفیہ مشن پر تھا۔ ریحان نے اسے غیر سرکاری طور پر اجازت دی کہ وہ دبئی جا کر وہاں کے نیٹ ورک کی معلومات حاصل کرے۔ ہینا نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ جائے۔ یہ اب صرف تمہاری نہیں میری جنگ بھی ہے۔ دبئی میں وہ دونوں ایک فلاحی سیمینار کے بہانے گئے مگر دراصل ان کا مقصد تھا DNC گروپ کے اصل سرگنے ولیم فرعون تک پہنچنا، ایک بین الاقوامی بزنس مین مگر پردے کے پیچھے انسانوں کا سودا کرنے والا درندہ۔ ایک رات دبئی کے ایک شاندار ہوٹل میں پارٹی ہو رہی تھی۔ وہاں اعلیٰ افسر، سیاستدان اور غیر ملکی سرمایہ کار موجود تھے۔ انہی میں ایک میڈیا نمائندہ جوڑا بھی داخل ہوا مگر وہ اصل میں عمران اور ہینا تھے، نقاب میں۔ ہینا کے ہاتھ میں ایک خفیہ ریکارڈر اور کیمرہ تھا اور عمران کے کان میں چھوٹا سا ایئر فون۔ دونوں کا رابطہ لاہور میں موجود ریحان سے تھا جو لائیو سسٹم مانیٹر کر رہا تھا۔ وہ لمحہ آیا جب ولیم فرعون خود
اسٹیج پر آیا۔ ہینا نے اس کی تقریر ریکارڈ کی مگر اچانک سیکیورٹی الرٹ ہو گیا۔ کسی نے ان دونوں کی اصلی شناخت جان لی تھی۔ سائرن بجنے لگے۔ عمران نے ہینا کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں فائر ایجنٹ کی طرف دوڑے۔ سیکیورٹی گارڈز پیچھے تھے۔ ہینا نے لیپ ٹاپ کو بیگ میں ڈالا مگر اچانک ایک گولی ان کے قریب لگی۔ عمران نے اسے دھکا دیا، خود زخمی ہوا مگر ہینا کو باہر نکال دیا۔ وہ دونوں کسی طرح دبئی کریک کے پاس ایک کشتی تک پہنچے اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ ریکارڈنگ جو ہینا نے کی تھی اب سب سے قیمتی ثبوت بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد وہ دونوں لندن پہنچے جہاں انٹرپول نے ان سے رابطہ کیا۔ انٹرپول افسر کرسٹل ہیل نے کہا، ولیم فرون صرف ایک بزنس مین نہیں، وہ 50 سے زائد ملکوں میں موجود ایک نیٹ ورک کا دماغ ہے۔ آپ دونوں نے جو کیا ہے وہ عالمی سطح پر ایک بڑا کیس بن سکتا ہے۔ عمران نے زخم کے باوجود کہا، ہم یہ کیس ختم ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انٹرپول نے انہیں گواہ تحفظ پروگرام میں شامل کیا، لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ ڈی این سی کے جاسوس ان کے آس پاس پہنچ چکے تھے۔ ایک رات لندن میں جب وہ دونوں انٹرپول کے سیف ہاؤس میں تھے تو اچانک بجلی چلی گئی۔ عمران نے دروازے کے باہر شور سنا۔ ریحان نے فون پر چیخ کر کہا، عمران تمہاری ٹیم میں غدار ہے، انٹرپول میں سے کوئی اندر سے انفارم کر رہا ہے۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا، سیف ہاؤس تباہ ہو گیا، ہینا بے ہوش ہو گئی اور عمران غائب تھا۔ 3 دن بعد انٹرپول کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ترکی کے بارڈر کے قریب زندہ دیکھا گیا ہے، چہرہ زخمی مگر سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ عمران تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے ڈی این سی کے لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس ایک چپ ڈرائیو تھی جس پر اس نیٹ ورک کی پوری بیک اپ فائل موجود تھی، وہی فائل جسے حاصل کرنے کے لیے نیٹ ورک نے دنیا بھر میں قتل، اغوا اور دھماکے کیے تھے۔ انٹرپول نے اب آپریشن سائلنٹ کرائم لانچ کیا۔ چند ہفتوں میں ڈی این سی گروپ کے درجنوں سرخنے گرفتار ہوئے اور بین الاقوامی عدالت میں عمران، ہینا اور ریحان کو انسانی وقار کے محافظ کے خطاب سے نوازا گیا۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے ہینا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک زخمی لڑکی اور ایک زخمی مجرم والا انسان دنیا کے سب سے بڑے نیٹ ورک کو توڑ دیں گے۔ عمران نے مسکرا کر کہا، جرم ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے مگر سچ جب بولنا سیکھ جائے تو وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ جہاں جرم سرحدوں کو پار کر جاتا ہے وہاں انسانیت کو بھی ہمت کے ساتھ پار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار انصاف کے فرشتے زمین پر ہی اترتے ہیں، زخمی مگر زندہ۔